وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر دل سے ایسا پہچانا کہ آسمان والے بھی اس کے نام سے واقف ہو گئے۔ وہ نہ مدینہ کے گلی کوچوں میں چلا، نہ کسی مجلس میں بیٹھا، نہ ہی کسی لشکر میں شامل ہوا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اویس کرنی تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعا میں وہ اثر ہے جو زمین سے آسمان تک جاتا ہے۔ وہ تنہا تھا، گمنام تھا، مگر اس کی ماں اس کی دنیا تھی اور اس کی دنیا ہی جنت کا ذریعہ بن گئی۔ وہ عبادت گزار بھی تھا، خالص بھی، خاموش بھی اور ولی بھی، مگر لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ایک ایسا راز تھا جو صرف اللہ جانتا تھا۔ یہ ہے اس فقیر، اس سچے عاشق، اس بے مثال انسان کی کہانی جسے دنیا نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے چن لیا۔ ناظرین، اگر چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ یمن کی سرزمین پر ایک نوجوان رہتا تھا جو بظاہر دنیا کی نظروں میں غیر معروف تھا۔ نہ وہ کسی سلطنت کا بادشاہ تھا، نہ وہ کسی بڑے قبیلے کا سردار، نہ ہی کسی شہر کا عالم یا مقرر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ تھا جس کے ذکر کو خود آسمانوں پر بلند کیا گیا۔ اس کا نام اویس بن عامر کرنی تھا۔ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ یتیمی کی سختیوں، غربت کی شدتوں اور دنیا کی بے رخیوں کے باوجود اس نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی رضا، عبادت اور والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کے دن روزے میں اور راتیں قیام میں گزرتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کوئی جاہ و دولت نہیں تھی، لیکن اس کا دل معرفت الہی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لا چکا تھا، حالانکہ اس نے انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس نے مدینہ جانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کئی بار کیا، لیکن ہر بار ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ وہ ماں کے لیے پانی لاتا، کھانا بناتا، ان کے پاؤں دباتا، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہی اس کی دنیا تھی، یہی اس کی عبادت تھی۔ اس کی ماں بیمار اور ضعیف تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مدینہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر وہ کبھی نہیں گیا۔ ایک دن ماں نے اجازت دی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ جلد واپس آ جانا۔ وہ دوڑا، تیز چلا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ اویس نے صحابہ سے پوچھا، بتایا گیا کہ وہ کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ دل تو چاہتا تھا کہ رک جائے، انتظار کرے، زیارت کرے، لیکن ماں کا وعدہ یاد آیا۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور واپس یمن لوٹ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کو اویس کے آنے کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اویس تھا، یمن سے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اویس کرنی ہے، اس کی ماں اس کی خدمت میں ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ اس کی دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، وہ جنتی ہے۔ آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی کو وصیت کی کہ اگر کبھی اویس ملے تو اس سے دعا کرانا، اس کے حق میں دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعاؤں میں تاثیر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے۔ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یاد تھی۔ وہ ہر سال حج کے موقع پر یمنی قافلوں سے پوچھتے، کیا تم میں اویس کرنی ہے؟ لوگ انکار کرتے، بعض حیرت سے کہتے کہ ہم
ہم نے اس نام کا کوئی مشہور آدمی نہیں دیکھا۔ آخر ایک سال ایک قافلے نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہمارے ساتھ ہے، غریب سا، خاموش، لوگوں سے الگ تھلگ، دن بھر اونٹ چراتا ہے، رات کو کہیں تنہائی میں عبادت کرتا ہے، کوئی شہرت نہیں، کوئی دعویٰ نہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے اس شخص کو تلاش کیا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ واقعی اویس کرنی تھا۔ دونوں بزرگ صحابہ نے اسے گلے لگایا، کہا کہ ہمیں دعا دو، ہمارے لیے استغفار کرو۔ اویس حیران ہو گئے، کہا میں، آپ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، آپ مجھ گنہگار سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ہمیں تم سے دعا کرنی ہے، تم اللہ کے ایسے ولی ہو جنہیں زمین پر کوئی نہیں جانتا لیکن آسمان والے جانتے ہیں۔ اویس نے دعا کی، دونوں صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، دلوں میں سکون۔ اویس نے دعا کے بعد روتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے چھپا کر رکھے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میں صرف اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں کہ میں واپس اپنے اونٹوں کے پاس چلا جاؤں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ دونوں صحابہ نے فرمایا، تم نے نبی کی زیارت نہیں کی مگر تمہیں ایسا مقام ملا کہ ہم جیسے صحابہ بھی تم سے دعائیں کرواتے ہیں، یہ سب کچھ تمہاری خلوص نیت، عبادت اور ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اویس کرنی نے کبھی شہرت کی تمنا نہیں کی، نہ کسی مجلس میں بیٹھے، نہ کسی منبر پر خطبہ دیا، لیکن ان کا مقام ان تمام لوگوں سے بلند تھا جو صرف الفاظ سے دین کی باتیں کرتے تھے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ اخلاص کا نمونہ تھا۔ ان کے دل میں ایسا خوف خدا تھا کہ اگر کبھی کوئی نیکی کر لیتے تو برسوں اس پر رویا کرتے کہ کہیں اس میں ریا نہ ہو گئی ہو، اگر کوئی ان کی تعریف کرتا تو کئی دن خاموش رہتے، یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر تھی کہ اگر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ان کی عاجزی پر فوراً رحم فرما دیتا۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی زندگی کو دنیا سے بچا کر رکھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، تنہائی میں عبادت کرتے، روتے، سجدے میں گھنٹوں پڑے رہتے۔ لوگوں نے پوچھا، تم روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ جہنم کا تصور ہی میرے دل کو دہلا دیتا ہے اور جنت کی امید مجھے عاجز کر دیتی ہے۔ وہ چاہتے تو اپنے مقام کی بدولت دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے گمنامی کو چنا، زہد اور تقوی کو چنا۔ روایت ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کو ان کی موت کا علم ہی نہ ہوا، ان کی قبر بھی گمنام ہے، مگر ان کا نام اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اویس کرنی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نہ مقام، نہ شہرت، نہ مال، نہ علم، نہ تعلقات، صرف اخلاص، صرف عبادت، صرف ماں کی خدمت، یہی وہ راز ہے جو اویس کو اویس کرنی بناتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم بھی اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مثال ہے کہ دیکھو ایک ایسا بندہ جس نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن نبی اس کے لیے دعا کرتے تھے، جو دنیا سے چھپا رہا لیکن اللہ نے اسے اپنی رضا کے جھنڈے تلے چمکا دیا۔ ان کا قصہ صبر، عاجزی، محبت رسول اور خدمت والدین کی ایسی روشن مثال ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل رہا ہے۔